اگر ایک آدمی کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، پھر بھی وہ نہیں بول سکتا، کیوں؟ 4 گواہ لانے ہیں، اگر 4 نہیں ہوں گے تو الٹا اس کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو فطرت کے مطابق ہمیں دین دیا، شریعت بھیجی، اس کا لحاظ کیا جائے، اس کے حدود کی حفاظت کی جائے، اس کی حدودوں کو نہیں پھلانگنا چاہیے، اس کی حدود کو نہ توڑا جائے۔ اور چھٹی چیز اس میں، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ یتیم کے مال، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ صرف اتنا ہی، اگر کسی کی کفالت میں یتیم ہے، اس کا مال ہے، 100 کنال زمین ہے کسی، اور وہ یتیم ہو گیا، چھوٹا ہے، اب کوئی آدمی اس کی کفالت کرتا ہے، اس کو پال رہا ہے، وہ اس کے مال میں سے اتنا اٹھا سکتا، اگر وہ غریب ہے، اتنا اٹھا سکتا ہے جتنا مناسب ہے، جس سے اس کی زندگی چلے، اس کا کاروبار بھی چلے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا مال اڑاتے اڑاتے ختم ہی کر دے، نہیں، ایسا نہیں۔ اور اگر وہ خود مالدار ہے پھر اس میں سے نہ اٹھائے۔ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ یتیم کا مال اس وقت اس کے حوالے کرو جب وہ بالغ ہو جائے، اس کو آزماؤ، یہ بلوغت کو پہنچ گیا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی وہ بلوغت کو پہنچ گیا، وہ سمجھدار ہو گیا، تو مال اس کے حوالے کر دو۔ اور 7ویں چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں سے، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ ناپنا ہے برابر ناپنا ہے، تولنا ہے برابر تولنا ہے۔ ایسا نہ ہو جب آپ لیتے وقت آپ پیمانہ برابر رکھو، اور جب دینے کی باری آئے آپ پیمانہ گھٹا دو۔ اور ایک قوم جو ہے اس کو اسی ناپ تول کی وجہ سے دنیا کی ہستی سے مٹا دیا گیا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اور 8ویں، اور جب بات کرو تو انصاف سے کرو، چاہے آپ کے گھر والوں کے خلاف ہی ہو جائے۔ اگر کہیں پہ شہادت دینی ہو، بات کرنی ہو، اگرچہ وہ آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، تو انصاف کے، اور رشتے کی بنیاد پر ایک سائڈ پر جھکاؤ مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک طرف آپ جھک جاؤ اور آپ بے انصافی کرنے لگو رشتے کی بنیاد پر، اور جہاں پر آپ نے بات کرنی تھی اس سچی بات کرنے کی وجہ سے آپ کے مخالف کو فائدہ ہوتا تھا، لیکن آپ کے رشتہ دار کو نقصان ہو رہا تھا، تو آپ کو ایسی ہی بات کرنی چاہیے۔ آپ ایسا مت کیجئے کہ رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے اس کا حق آپ برباد کر دو۔ 9ویں چیز، اللہ کے عہد کو پورا کرو، بد عہدی نہ کرو، جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اب یہ جو توحید ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ایک جمعہ ابھی اور بھی ہے، تھوڑا سا قربانی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب ہم نے قربانی جو لینی ہے اس میں کچھ چیزیں دیکھنی ہیں، زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں، کچھ چیزیں دیکھنی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو طاقت تھی، وسعت تھی اور قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے۔ اس کو میری عید، ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو طاقت تھی، اس کو اللہ تعالی نے مال دیا تھا لیکن قربانی نہیں کی، اس کو عیدگاہ نہیں آنا چاہیے۔
یعنی یہ بہت ضروری ہے کرنی ہے قربانی. اب اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، تو وہ اگر نہیں کرتا وہ مکلف نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں، لیکن طاقت ہونے کے باوجود وہ نہیں کر رہا. اب یہاں پر کل ایک سوال پوچھ رہے تھے ڈاکٹر عبداللطیف الکندی سے، اتنے جانور جو ہیں اس دن ذبح ہوتے ہیں، معیشت پر اس سے نقصان ہوتا ہے؟ اس نے بولا کہ اس سے معیشت بڑھتی ہے، کاروبار بڑھتا ہے. قریباً 5 یا 10 لاکھ جانور جو ہیں مینا میں قربان کیے جاتے ہیں. تو باضابطہ کچھ لوگ جبہ پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، بیڑ پالتے ہیں، اور جانور پال کر تیار کر کے سال میں ان کو بیچ کر اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے. اور جب اس کی چمڑی کھال جو اترتی ہے، بہت ساری کمپنیوں کو وہ ضرورت لگتی ہے، وہاں پر اس کی کچھ چیزیں بنتی ہیں. اس سے معیشت بڑھتی ہے نہ کہ گھٹتی ہے. اب اگر قربانی 1 سال بند کر دیں، کوئی بھی مویشی پالنا پسند، اس سے معیشت بڑھتی ہے، اس سے کاروبار بڑھتا ہے. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی کانا جانور نہ ہو. جب آپ قربانی کا جانور خریدنے جاؤ یا گھر میں ہو، اگر وہ کانا ہے، اس کو آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، وہ قربانی میں نہیں لگے گا. اگر وہ لنگڑا ہے پورا، وہ قربانی میں نہیں لگے گا. ایسا جانور مت خریدو جس کی ہڈیوں میں گودا بھی ختم ہو گیا ہو. انہیں تھوڑا طاقتور ہونا چاہیے. ارے میرے بھائی، ہم قربانی کر رہے ہیں مویشی کی صورت میں. آپ اندازہ لگائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پیاری چیز کیا تھی؟ اس کی اولاد، پہلی اولاد، جو 90 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی تھی. اللہ کی رضا کی خاطر اس کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا گیا. یعنی آپ جب قربانی کا جانور لے لو، اس کو دیکھو، وہ بہت پیارا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، ہٹا کٹا ہونا چاہیے، لنگڑا اور کانا نہیں ہونا چاہیے. اچھا جانور دے دو اللہ کی راہ میں. کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، اپنے بیٹے کی دی تھی، اور وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر کے بعد ملا، بڑھاپے میں ملا، اس کی قربانی کا حکم دیا گیا. اور ایک اولاد اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی عطا کیا اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین نے آزمانا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم کو دیکھا کہ میری قوم شرک میں ملوث ہے، تو قوم سے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، تم کن کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کن کی عبادت کرتے ہو؟ اسی لیے وہ ایک مکالمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تارا دیکھ کر کہا، ھذا ربی. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا یہ تارا ہے، یہ رب نہیں ہے، لیکن قوم جو ہے وہ تاروں کی عبادت کرتی تھی، چاند کی عبادت کرتی تھی، سورج کی عبادت کرتی تھی، ان کا رد کرنا تھا. ھذا ربی. جب چاند نکل آیا، تارا چھپ گیا. بولا تارا تو رب نہیں ہو سکتا، یہ تو چھپ گیا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں یہ زیادہ چمکدار ہے چاند. ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اور جب وقت چلا گیا تو وہ چاند بھی صبح ڈوب گیا، تب تک سورج نکل آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کہا، یہ رب ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے. وہ اصل میں قوم کا رد کرنا چاہتا تھا. جو ڈوبنے والے ہوں وہ رب نہیں ہو سکتے، جو کھاتے پیتے ہوں وہ رب نہیں ہو سکتے، جو بات نہ کر سکتے ہیں وہ رب نہیں ہو سکتے، جو نہ تجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہیں وہ تو رب نہیں ہو سکتے.
جو تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے وہ رب نہیں ہو سکتے. تو جب سورج بھی چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قوم سے, اے میری قوم میں ان چیزوں سے بری ہوں, مجھے میرے اللہ نے ہدایت کی ہے, میرا رب وہی ہے جو کھلاتا ہے پلاتا ہے, جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے, وہی میرا رب ہے. میں بری ہوں ان ربوں سے جو تم لوگوں نے بنائے. توحید کا ایک اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنی پڑی, پریشانیاں اٹھانی پڑی. توحید کی خاطر پیغمبروں کو آرے سے چیرا گیا ہے, توحید کی خاطر پیغمبروں کو قتل کیا گیا ہے, توحید کی بنیاد پر پیغمبروں کو وطن سے نکالا گیا ہے. اس توحید کی بہت بڑی عظمت ہے. توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں, اعمال کتنے بھی ہوں. توحید نہیں ہے ان عملوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر زمین آسمان کے برابر گناہ ہو اور تو وہ گناہ لے کر آئے لیکن اس میں شرک نہ ہو تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت کروں گا. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ رحمان ہے, وہ رحم کرنے والا ہے. لیکن شرک کے لیے کوئی رحم نہیں, کوئی معافی نہیں. مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں. مشرک کو جانا ہی ہے جہنم میں. اور ابد الابد اگر ایک توحید پرست گناہگار ہے, اگر اس کو سزا بھی لگ گئی, کچھ دیر کے لیے وہ جہنم میں رہ کر آخرکار وہ جنت میں چلا جائے. لیکن شرک کرنے والے کے لیے یہ ابد الابد جہنم میں رہے گا, اس کو جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے قربانی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کو طاقت تھی قربانی کے لیے لیکن قربانی نہیں کی, اس کو میری عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے, وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے. تو جانور جو ہے 8 قسم کے جانور جو ہے وہ قربانی میں, جو ہم سب کو پتا ہے. بھینس کے بارے میں اور کٹے کے بارے میں اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے. اس کے لیے ان جو 8 قسم کے جانور جو ذکر کیے گئے ہیں, جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں, 8 قسم کے جانور وہی قربانی ہے, وہی افضل ہے. اب ایک صورت میں ہم بھینس اور کٹے کو لا سکتے ہیں, کچھ علماء کہتے ہیں جب وہ 8 قسم کے جانور نہ ملے, جب وہ 8 قسم کے جانور نہ ملے پھر ہم دے سکتے ہیں, ورنہ جن کا ذکر ہوا ہے وہی ہوں گے. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بچے کا عقیقہ کرنا ہے, بچے کا عقیقہ کرنا ہے, اب وہ اس قربانی کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی صحیح نہیں. عقیقہ الگ چیز ہے اور قربانی الگ چیز ہے. اور عقیقے میں کیا کرتے ہیں, بیڑو یا بکرا, لڑکے کے لیے 2 اور اگر لڑکی پیدا ہوگی 1 عقیقے میں. اب کچھ لوگ بڑا جانور لا کر وہ قربانی میں اس کو شامل کرتے ہیں, یہ غلط ہے. اس کے لیے کوئی دلیل نہیں, یہ بے دلیل بات ہے. قربانی الگ چیز ہے اور عقیقہ الگ چیز ہے, یہ دونوں الگ الگ باتیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دمبا, جس کو بھیڑو یا دمبا لاتے تھے ایک, اور پھر اس کو بسم اللہ یا اللہ اکبر ذبح کرتے, یہ میری طرف سے اور میری اہل کی طرف سے کافی ہے. ایک بکرا ایک گھر میں ذبح کر لو کافی ہے, سب کی طرف سے کافی ہے. پوری اہل و عیال کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اگر اس خاندان میں 40 آدمی کیوں نہ ہو, اس گھر میں 40 آدمی ہوں, ایک بیڑو کافی ہے.
کیوں؟ کیونکہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بیڑو کافی ہوا، ہمارے لیے بھی کافی ہوگا۔ بنیاد ہے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ اور کچھ لوگ پھر 4 5 قربانیاں کرتے ہیں، یہ دکھاوا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ حجۃ الوداع میں قربان کیے، نہر کیے، 63 اونٹ خود ذبح کیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے 63 اونٹ، اور 37 کا حکم جو دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کچھ روایت میں آیا کہ بکرا ذبح کرنے کے بعد، بیڑو ذبح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری طرف سے، میری آل و عیال کی طرف سے، اور ان امتیوں کی طرف سے جو نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آیا حدیثوں میں۔ ہم نے اس کو اتنا سخت بنا دیا، اتنا آسان مسئلہ ہے۔ گائے کے یا بیل کے بارے میں یا اونٹ کے بارے میں 7 رکھ کہا نا، 7 گھر مل کر کر سکتے ہیں، آسان ہے۔ اکیلے کو وہ 30-40 ہزار کا پڑے گا، 7 گھروں کو 6-7 ہزار میں قربانی ہو جائے گی۔ ہم نے ان مسائل کو اتنا سخت بنا دیا کہ کوئی کرے نہ، اصل میں کوئی کرنا ہی نہیں چاہے۔ اب دوسرا ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، دارالعلوم کو دے دو، کیا پتا وہ کرتے بھی ہے کہ نہیں کرتے۔ اجتماعی قربانی وہ مینا میں ہوتی ہے حاجیوں کے لیے، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتی تھی۔ آج کوئی عورت ذبح کر کے دکھائے، اس کو دیس نکال دیں گے کہ پورے محلے سے نکال دیں گے، بھائی عورت نے ذبح کیا، مکروہ ہو گیا۔ جب پتہ ہی نہیں، دین کا پتہ ہی نہیں، جب پڑھا ہی نہیں ہم نے کبھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کے قریب آ جاؤ، قربانی کے مسائل پر کتابیں ہیں وہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ قربانی کس طرح سے کرنی۔ موٹی موٹی چیزیں یاد رکھو، وہ تکڑا ہونا چاہیے، خوبصورت جانور ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور لاگر نہ ہو جس کی ٹانگوں میں ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو گیا ہو، ایسا جانور قربانی میں نہیں لگے گا۔ باقی آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی قربانی کر کے رضاعت حاصل کی۔ ہم نے جب بیڑو دینا ہے تو وہ خوبصورت اور طاقتور ہونا چاہیے، وہ لاگر اور کمزور نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل الحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ يرحمكم الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون، واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ ایک چیز اور بھی قربانی کے بارے میں آتی ہے کہ اگر ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو اس وقت بڑا بولا جاتا ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی قربانی رکھ دے، اگر اس کو گم ہو جائے تو اس کو 2 کرنے، اگر امیر کو گم ہو جائے تو اس کو 1 ہی کرنا۔ آپ نے سمجھی بات؟ یہ بولا جاتا ہے تو یہ کہیں ثابت نہیں ہے، تو یہ پینلٹی ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ جو غریب ہے گم ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے، کہیں نہیں بتایا گیا کہ اس کو پینلٹی 2 دے دیں۔ یا کوئی کہتے ہیں کہ گاؤں میں قربانی جو ہے نماز سے پہلے کرنی ہے، حالانکہ نماز کے بعد ہے قربانی۔ وہ ایک صحابی نے کر دیا تھا پہلے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکری تھی، میں نے قربانی کر دی۔ بولا نہیں یہ قربانی نہیں ہے۔ بولا یا رسول اللہ اب میرے پاس چھوٹا ایک، وہ عمر سے کم ہے، بولا اس کو اب نماز کے بعد کر لے، یہ صرف تیرے لیے ہے، تو کم سے کم سال کا ہونا چاہیے۔ بیڑو اور بکرا یہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اور بڑا جانور کتنے کا؟ 2 سال سے اوپر، 2.5 سال کا، وہ لگتا ہے قربانی میں۔ اور بہتر ہے انہی 8 جانوروں میں سے قربانی کی جائے۔
भैंस और कट्टे की ज़रूरत नहीं है। वो उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब कुछ नहीं मिलेगा, उस वक्त, क्योंकि जो जिक्र आया है इसमें कुरान और हदीस में, हमने वही करना चाहिए। उसी में इंशाअल्लाह हमारी फलाह और कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ऐप से मांगते हैं, अल्लाह जो अस्पतालों के अंदर बीमार शफाए कामिल अता फरमा, घरों के अंदर बीमार शफाए कामिल अता फरमा, इन औरतों में से कोई बीमार है अल्लाह हिफाजत फरमा, शफाए कामिल अता फरमा। ए अल्लाह हमें एक और नेक बना। ए अल्लाह हमारे नौजवानों को हिदायत फरमा, हमारी बहू बेटियों को हिदायत फरमा, हमारे बुज़ुर्गों को हिदायत फरमा। ए अल्लाह हम जो बे औलाद हैं औलाद सालिह अता फरमा, औलाद सालिह अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे ज़राअत में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जो बारिश बरसाए, ए अल्लाह रहमत वाली बारिश बरसाना। ए रब्बुल आलमीन जो इसमें खैर है उसको हमारे लिए वाजिब कर देना, जो इसमें शर हो बारिश में, ए अल्लाह उस शर से महफूज रखना। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।